السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیج پہ رونق افروز بزرگان دین آج کی اس محفل میں اور آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع سخن ہے دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے وہ قرآن پاک ہے جس کی زبان مقدس بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے دعا کیجئے کہ خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے آمین نوجوان دوستو قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا وہ بڑے سے بڑے فصحاء بلغاء ادبا اور شعراء حیران و سزدر رہ گئے جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم ہو گئے دوستو یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کے اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے پس مردہ قلوب کو تازگی بخشی ہاں یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت سامیانے گر گئے یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رضا نصیب ہوتی ہے یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عمر فاروق کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی یہی وہ قرآن ہے جس کا مطلب پیش کرنے سے عرب کے فشی و بلیغ زواندانے کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنوں ٹیک دیے یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کی دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجرے چمن میں بہار پیدا ہوئی محترم حضرات آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس کا رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے افسوس صد افسوس اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہیں ہوگی جہاں آخری آیت پر پہنچے
یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. یہ زمین و آسمان، چاند سورج ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے. اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ فضل الکلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقی. اللہ کے کلاموں کو سب کلاموں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے کہ خدا تعالی شانوں کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. غور کرنے کا مقام ہے کہ جب وہ والدین کو اس گناہ قدر نماز سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والا کا مقام اور مرتبہ کا عالم کیا ہوگا. حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی حافظ قرآن کی برکت سے نزاد ہوگی، اس کی سفارش کری جائے گی. مسلمانوں قرآن کریم وہ عظیم برکت ہے اور سعادت ہے جو روح خداوندی ہے، معدن حیات اور سرچشمہ زندگی ہے. وہ عرب قوم جو پشتہ پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، کوئی ان کو اونٹ کے مہنگیوں میں کھیلنے والا سمجھتا تھا، کوئی ان کو جوہلائے عرب کا خطاب دیتا تھا، کوئی ان کو جاہلین مکہ کہتا تھا. لیکن جب قرآن آیا تو جن کا نام جوہلائے عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا. جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز ملا. جس زمانے کا نام جاہلیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا. وہ مردہ قوم جو کروٹ نہیں لے سکتی تھی طاقت و قوت سے ایسی لیز ہو گئی کہ جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کا تخت الٹ دیا. عزیزان گرامی، کوئی متقی نماز کے بغیر متقی ہو نہیں سکتا، کوئی ولی نماز کے بغیر ولی ہو نہیں سکتا، کوئی کتب نماز کے بغیر کتب ہو نہیں سکتا. حضور نبی نماز نہ کی، صحابہ کرام نبی نماز کی پابندی کی، تابعین نبی نماز پر دوامت کی، طب تابعین نبی ترک نماز نہیں کی، ائمہ مجتہدین نبی نماز کو پکڑے رکھا، اولیاء کرام نبی نماز کو اختیار کیا. کوئی بتا دو کہ کسی نبی نے نماز کو ترک کیا ہوا اور نبی بن گیا ہو؟ آپ بتا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. کوئی ولی نماز کے بغیر ولی نہیں ہو سکتا، کوئی ابدال نماز کے بغیر ابدال ہو نہیں سکتا، کوئی امام نماز کے بغیر امام ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ عمل محبوب عمل ہے. برادران اسلام، نماز ہی سے فیصلہ ہوتا ہے کون متقی، کون شقی، کون انسان، کون شیطان، کون مسلم، کون غیر مسلم. یہ امتیاز نماز ہی سے ظاہر ہوتا ہے. میں بغیر حوالے کے بعد نہیں کہتا ہوں. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے جس کے راوی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. ترجمہ، بندے اور کفر میں صرف نماز کا ترک کرنا ہے. حاج جانثار صحابہ کرام کے کتب خانے میں وما علمنا